السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہم پڑھیں گے، جس میں لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ تو آئیں آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم آیت نمبر 30 کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد لفظی اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے، میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ کہنے لگے، کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا اس زمین میں اور خون ریزیاں کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لفظی ترجمہ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب، قَالَ فرمایا، رَبُّکَ تیرے پاک پروردگار نے، تیرے رب نے، لِلْمَلَائِکَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل مقرر کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک نائب۔ قالو کہنے لگے، اتجعلو کیا تو مقرر کرتا ہے، فیہا اس میں، من یفسدو من جو یفسدو فساد برپا کرے گا، فیہا اس میں یعنی زمین میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن اور ہم، نسبحو تسبیح بیان کرتے ہیں ہم، بحمدکا تیری حمد کے ساتھ، ونقدسو اور پاکی بیان کرتے ہیں ہم، لکا تیرے لیے۔ قال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح کا تعلق ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق اس طرح ہے۔ نمبر 1، یہ پچھلی آیتوں میں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا جو بلا واسطہ ہر انسان کو ملتی ہیں، زندگی اور موت اور زمین و آسمان کی نعمتیں۔ اب اس خاص نعمت کا ذکر ہے جو انسانوں کے والد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو ملی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت افزائی اور ان پر خاص کرم خداوندی، کیونکہ رب اگر کسی کے والد کو عزت دیتا ہے تو اس والد کی عزت سے اولاد کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص کرم سے، خاص عزت سے نوازا، تو باپ کی عزت سے اولاد کی عزت ہے۔ نمبر 2، اس کی پچھلی آیتوں میں قیامت تک ملنے والی دائمی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا، یعنی زندگی اور موت میں اور زمین و آسمان کی ظاہری نعمتیں، اور اب اس کا ذکر ہو رہا ہے جو شروع پیدائش کے وقت صرف ایک بار دی جا چکی اور جس کی وجہ سے نسل انسانی قیامت تک فخر کرے گی، مگر چونکہ وہ پچھلی نعمتیں ہر شخص کو محسوس ہوتی تھیں اور کوئی بھی اس کا انکار نہ کر سکتا تھا، اور یہ نعمت انبیاء کرام سے سن کر ہی معلوم ہوئی، اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوا اور اس کا ذکر بعد میں۔ تیسرا یہ کہ پہلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ عالم کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس پر سوال پڑ سکتا تھا کہ انسان تو ہزارہا مخلوق سے کمزور ہے، فرشتے، جنات، ہاتھی اور شیر وغیرہ سب اس سے بڑھ کر طاقتور ہیں،
پھر سب کا یہ حاکم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے معترض انسان، اے اعتراض کرنے والے انسان، کہ یہ محض جسمانی کمزوری کو دیکھ کر، بلکہ اس کی لیاقت اور قابلیت پر نظر کر کے جو قدرت نے اس کو عطا فرمائی ہے، یعنی اس کی جسمانی کمزوری نہ دیکھ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو لیاقت اور قابلیت عطا فرمائی ہے اس کی طرف نظر کر، ہم تجھ کو تیری ابتدائے پیدائش کا قصہ سناتے ہیں، جس سے تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ بہترین مخلوقات یعنی ملائکہ نے تیرے پدر بزرگوار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ان کو اپنا خلیفہ مانا، حالانکہ فرشتے تمام مخلوق سے زیادہ طاقتور ہیں۔ جسمانی طاقت اور چیز ہے اور روحانی کمالات دوسری چیزیں ہیں۔ اب چوتھا یہ کہ یہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ انسان عالم کا مقصود ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ انسان عالم کا مسجود ہے، کیونکہ فرشتوں کا مسجود ہوا تو ان کے ماتحتوں کا بھی۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ آدم علیہ السلام کی عزت تھی، ان کی تکریم تھی، لوگوں کو بتانا مقصود تھا، فرشتوں کو بتانا مقصود تھا کہ یہ جو انسان میں نے پیدا کیا ہے اگر یہ میری معرفت حاصل کر لے تو یہ فرشتوں کا بھی قبلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فوائد ملتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس آیہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ کلمہ اذ سے ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ تو یہاں پہ ایک عربی قانون بھی آپ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں اذ بمعنی جب ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ زمانہ ماضی کے بیان سے عبارت ہے، جبکہ اذا زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے، اور اذ کے معنی میں ہمیشہ اذکر کا مفہوم محذوفاً موجود ہوتا ہے، جس کے معنی ہے وہ وقت، وہ موقع، وہ بات، وہ واقعہ، وہ حادثہ یاد کرو۔ اور عربی ادب میں اذ کے استعمال کا صحیح محل یہ ہے، صحیح جگہ یہ ہے کہ جب مخاطب کو کوئی ایسی بات یا ایسا واقعہ یاد دلانا مقصود ہو جو پہلے اس کے مشاہدے سے گزر چکا ہو یا پہلے اس کے علم میں ہو، تب کلام کا آغاز کلمہ اذ سے کرتے ہیں۔ اور اردو ادب کا اسلوب بھی یہی ہے، کوئی بات یاد تب ہی کرائی جاتی ہے جبکہ مخاطب پہلے سے اس کو اچھی طرح جانتا ہو، ورنہ سلسلہ کلام کو یاد کرو جب ان الفاظ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اذ کے لفظ میں یاد کرو کے مفہوم کا پایا جانا اہل علم کے ہاں ایک متفقہ اصول ہے، یعنی تمام علماء اس اصول پہ متفق ہیں کہ جس سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اذ سے پہلے اذکر خود ہی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کیجیے ہمارے بندے ایوب کو جب اس نے رب کو پکارا۔ اور بعض اوقات صرف اذ کا بیان آتا ہے مگر اس سے پہلے اذکر حکماً مذکور تصور کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں تخلیق آدم علیہ السلام اور اس کے تسلسل میں فرشتوں کے استفسار کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے مخاطب جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ انداز کلام اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے اس واقعہ کا علم تھا اور آپ اس کی تفصیلات سے باخبر تھے، اس لیے آپ کو بصورت یاد دہانی اس واقعے کی حکمت، افادیت اور اہمیت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے یا متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور بعض علماء نے مختلف توجیحات کے ذریعے اس عقدے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ توجیحات بھی آپ کے سامنے فردن بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ ممکن ہے اس صورت کے نزول سے پہلے وحی کے ذریعے یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیا گیا ہو،
اور آپ کو اس طرح پہلے سے اس کی تفصیلات معلوم ہوں جنہیں دوبارہ یاد کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اس امر کی شہادت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ چونکہ وحی الہی کے ذریعے بیان ہو رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی کی ہر بات ایک حقیقت ثابتہ تھی، اس لیے علم بالوحی کی یقینی کیفیت کی بنا پر یہ انداز اختیار کیا گیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو وحی کی حقانیت و صداقت کے باعث اس واقعے کا درست ہونا اس طرح معلوم ہے جیسے کوئی واقعہ آنکھوں کے سامنے گزر چکا ہو، لیکن یہ توجیہ یا یہ تعبیر کلمہ اذ کے افادہ معنوی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ مفہوم معنی کو کھینچ تان کر وضع کیا گیا ہے، حالانکہ اس تعویل کی یہاں پہ بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ دوسری توجیہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ عصر حاضر کے بعض علماء نے اس سرگزشت کے بیان کا اصل رخ یہود کی طرف قرار دیا اور کہا ہے کہ چونکہ وہ تورات کے ذریعے اس واقعہ سے باخبر تھے، اس لیے فی الحقیقت انہیں اس امر کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ تعویل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ خطاب کا رخ جو ہے وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، جیسا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے رب نے فرمایا کہ الفاظ سے ظاہر ہے۔ پھر اس آیت سے پہلے مسلسل کئی آیات مجموعی طور پر بنی نوع انسان سے خطاب پر مبنی چلی آ رہی ہیں، ان کا رخ پھر بالالتزام یہود کی طرف نہیں ہے، تو ایسی تعویلات کی ضرورت اس وقت ہوتی جب حقیقت معنی کو سمجھنے میں یا اس کا مفہوم لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ عالم ارواح میں پیش آیا، جبکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر نہ صرف موجود تھے بلکہ شرف نبوت سے بھی بہرہ ور ہو چکے تھے، اور ملائکہ و انبیاء کرام کی مقدس ارواح اس عالم میں آپ سے فیض حاصل کر رہی تھیں۔ اسی وجہ سے تخلیق آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور اس سے متعلق دیگر تفصیلات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدے میں گزر چکی تھیں۔ چنانچہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم ارواح کا وہی منظر یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو آپ دنیائے بشریت کے آغاز سے پہلے ملاحظہ فرما چکے تھے، دیکھ چکے تھے۔ ہمارے نقطہ نظر کی تائید، ابھی جو ہم نے یہ نقطہ نظر بیان کیا ہے، اس کی تائید بغیر کسی شک و شبہ کے متعدد آیات یا متعدد احادیث نبوی سے ہو جاتی ہے۔ احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تو اس واقعے کی تائید جو ہے وہ بہت ساری صرف احادیث سے ہوتی ہے تائید۔ تو ایک حدیث یہ ہے کہ صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ نبوت سے کب بہرہ ور ہوئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت سے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور بدن کے درمیان تھے، یعنی ان کی تخلیق ابھی عمل میں نہیں آئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہی حدیث حضرت میسرہ ابن ابی الجدعہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاکم نے، ابو نعیم نے اور طبرانی نے اور ابن سعد اور امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے مرحلے میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان نہیں آئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو ان تمام احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے اور آپ پر احکام نبوت اسی وقت جاری ہو چکے تھے، بخلاف دیگر انبیاء سابقین کے کہ ان پر احکام نبوت کا اجراء بعثت کے بعد ہوا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو بات ہے اس کو انور شاہ کشمیری
نے جو ہے وہ اپنی کتاب العرف الشذی علی جامع ترمذی کی شرح میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اب مذکورہ 12 تصریحات کی روشنی میں جب یہ امر پائے تحقیق اور پائے ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عالم ارواح میں تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے وقت نہ صرف اپنی نورانی حالت میں موجود تھے بلکہ بحالت نبوت جلوہ گر تھے، اور تمام مخلوق اس وقت بھی آپ ہی کے فیضان سے مستفیض و مستنیر ہو رہی تھی، اور اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم اور مشاہدے میں پہلے سے تھا، لیکن وہ روحانی تھا۔ اب یاد کروا کر اس کی تشریعی اور تکوینی حکمتوں اور مصلحتوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس خطاب کا آغاز ان کلمات سے کیا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے نبی یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ فرشتوں کی بھی بات ہے، تو فرشتوں کے بارے میں بھی یا فرشتوں کی بھی چند جو ہے فرشتوں کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہے اور ان کی چند صفات آپ کے سامنے ذکر کر دی جاتی ہیں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ جب فرشتوں کا ذکر آئے گا تو اس آیت میں ان کا تفصیلی بیان ہوگا۔ تو یاد رکھیں یہ نوری جسم ہیں، مختلف شکل بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیان وغیرہ نے فرمایا کہ انسان جنات کا 10واں حصہ اور جن و انس خشکی کے جانوروں کے 10واں حصہ اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ اور یہ زمین کے سارے فرشتے مل کر آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ اور 7ویں آسمان تک یہی ترتیب ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے تمام فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو خیال رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں اور ہر پردے پر اسی قدر ملائکہ ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ، اور ان کی تعداد رب ہی جانتا ہے۔ یہ تمام فرشتے رب کے مطیع بندے اور ہر دم اس کی عبادت میں مشغول ہیں، نہ سوتے ہیں نہ تھکتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا جا رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی رب کے لشکروں کی تعداد وہی جانتا ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملائکہ کی قسمیں کتنی ہیں تو فرشتے چند قسم پر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، ایک عرش کے اٹھانے والے، دوسرے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے، تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے جبرائیل و میکائیل، اور چوتھے جنت کے فرشتے، اور پانچویں جہنم کے جن کے سردار کا نام مالک ہے، اور دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے، اور چھٹے وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، اور ساتویں وہ فرشتے جو اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین بھی کہا جاتا ہے، آٹھویں وہ فرشتے جن کے سپرد دنیا کے انتظامات، دنیا کے امور ہیں۔ پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض پانی برسانے والے، بعض رحم مادر میں بچہ بنانے والے، بعض مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد فرمانے والے، یہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ اگر تمام تفصیل بیان کی جائیں تو بہت زیادہ ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو اس طرح آواز دے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ، یعنی اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جنگل میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے،
اور اس روایت کے راوی خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب فرشتوں کی صفات چند ایک آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ فرشتے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہیں۔ وہ ہمیشہ عبادت گزار اور ساجد ہیں۔ حق تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے۔ وہ معصوم ہیں، کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر کفار سے لڑتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا۔ اور ان کے بازو بھی ہیں، فرشتوں کے بازو بھی ہیں اور ان کے پر بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی فرشتوں کی جتنی صفات ہیں، یہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا، پیدا فرمایا تھا۔ اور یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے ہوا، جو کتب تفسیر میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے، پھر ان کا آپس میں بغض و حسد شروع ہوا، چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ اور خون ریزی کی۔ اس وقت ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا اور بہت ہی مقبول، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور مقرب تھا، یعنی بارگاہ الہی میں بڑا ہی مقبول تھا اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم اور عابد تھا، اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دے، ان کو پہاڑوں میں بگا دے۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ جو فرشتے اس کے ساتھ تھے، ابلیس کے ساتھ، وہ جب زمین پہ آئے تو جنات کو بھگا کے انہوں نے جزیروں میں اور پہاڑوں میں بگا دیا۔ لہٰذا اب فرشتوں کے دو حصے ہو گئے، ایک زمین والے جو ابلیس کے ساتھ زمین پہ آئے تھے، اور ایک آسمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں، یعنی ابلیس سے یہ جو خدمت لی گئی تھی، عزازیل سے یہ جو خدمت لی گئی تھی کہ جنات کو پہاڑوں اور جزیروں میں بگا دو، اس نے بگایا۔ تو اس خدمت کے انعام میں ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرمائے۔ لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا، کبھی آسمان میں، کبھی جنت میں، اور اس کے عروج و ترقی نے اس کے دل میں یہ فخر پیدا کر دیا اور سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل و اعلیٰ ہوں۔ اتنا واقعہ یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، آئندہ جو آیت آئے گی اس میں اس کی باقی جو ہے وہ تفصیل آئے گی کہ اس نے یہ فخر ہوا، اسے یہ فخر ہوا، اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہوا۔ اور اس میں یہ اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کی خبر کن فرشتوں کو دی گئی تھی، آیا سب کو یا بعض کو؟ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ صرف زمین کے رہنے والوں کو ہی جو ہے یہ خبر دی گئی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ہی بتایا گیا تھا، کیونکہ آیت میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، صرف فرشتوں کو ہی خبر دی گئی، نہ کہ دیگر مخلوقات کو، اس لیے کہ فرشتے دنیا کے انتظام کرنے والے ہیں، مدبرات امر ہیں، اور باقی مخلوقات ان کے تابع۔ چونکہ اب فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کے ماتحت ہونا تھا یا ماتحت ہونا ہوگا، اس لیے ان کو بتانا سخت ضروری سمجھا، اور واسرائے کی آمد کی خبر سلطنت کے نوکروں کو خاص طور پر دی جاتی ہے۔ نیز اس وقت فرشتے ہی ساری مخلوقات سے افضل اور طاقتور تھے۔ جب یہی مطیع بنا دیے گئے تو دوسرے خود بخود مطیع ہو جائیں گے، اس لیے فرشتوں سے ہی سجدہ بھی کرایا گیا۔ نیز جب فرشتوں کو اطلاع دی گئی تو باقی مخلوقات خود بخود جو ہے انہیں بھی جو ہے اس بات کی اطلاع ہو گئی، کیونکہ ان سب میں دور دور یا فرشتوں کا جو دورہ تھا وہ دور دور تھا، یہ بہت دور دور رہتے تھے۔ اسی طرح حکومت کی خبریں پہلے خاص محکمے کی طرف آتی ہیں، پھر وہ آگے نشر کرتے ہیں، تو جو خاص محکمہ تھا وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کو ہی اپنے خلیفہ ہونے کی امید ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ طاقتور، عبادت گزار اور معصوم بندے تھے۔ انہی کو خبر دی گئی تاکہ اپنے سارے سوال و جواب
وہ میرے سامنے کر لیں۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا انی جاعلن، اس جگہ جاعلن فرمایا کہ میں زمین میں پیدا فرمانے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ ایک ہوتا ہے خالقن، خالقہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا، اور جعل جاعلن یہ جعل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بنانا۔ تو محسوس چیزوں کے پیدا کرنے کو خلقہ کہتے ہیں، اور اس کے باقی یا باطنی صفات کے پیدا کرنے کو جعل کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمان و زمین محسوس جسم تھے، اس وجہ سے فرمایا خلق السماوات والارض، اور ظلمت اور نور یہ جو ہے ان کے لیے فرمایا وجعل الظلمات والنور، تاریکی اور روشنی ملکوتی چیزیں ہیں، اس لیے جعل فرمایا۔ چونکہ اس جگہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف کے بنانے کی خبر دینا منظور نہیں، جسم تو بہت سی مخلوقات کے پیدا ہو چکے تھے، بلکہ ان کی خلافت کی خبر دینا منظور تھا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو صرف بنایا نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے خلیفہ بنانا ہے، میں اسے خلیفہ بنانے کی تمہیں خبر دے رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا جاعلن، میں بنانے والا ہوں، اور ایک جگہ فرمایا انی خالق بشرا من طین، اور اس میں فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تو یہاں پہ پیدائش کا ذکر ہے، اور فی الارض یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی خلافت زمین میں ہے، اس لیے زمین میں مقرر فرمائی کہ آسمان میں تو جھگڑے فساد، جنگ و جدال، خون ریزیاں کبھی ہوں گی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوئی ہیں، اس لیے فی الارض کا صیغہ یا فی الارض کے الفاظ فرمائے، اس لیے وہاں کسی منتظم خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آسمان میں جب جنگ و جدال نہیں ہوتا، خون ریزی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ کسی منتظم خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے فی الارض جو ہے فرمایا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ ساری کی ساری جو بیماریاں ہیں وہ زمین میں ہی ہونے والی تھیں، اس لیے یہاں ہی خلیفے کی ضرورت تھی۔ اور رہی یہ بات کہ ساری زمین کا خلیفہ بنایا گیا یا بعض کا، تو ظاہر یہی ہے کہ ساری کا، کیونکہ یہاں کوئی قید نہیں ہے، فی الارض فرمایا گیا ہے۔ اور خلیفتن یہ خلف سے بنا ہے، جس کا معنی ہے پیچھے، یعنی خلیفہ پیچھے آنے والا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا؟ تو یہاں پہ بھی خلیفہ بنانے کے متعلق ملائکہ سے کلام کرنے کا قصد کیوں کیا گیا؟ تو ملائکہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کی چند وجہ ہیں، چند وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی عظمت کا اظہار تھا، اسی وجہ سے اس واقعے کی خبر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو بھی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ بنی آدم پر میرا عظیم احسان ہے کہ ان کی عظمت، بلندی، شان کا تذکرہ ملائے اعلیٰ میں ان کے ایجاد سے پہلے، ان کے وجود سے پہلے، ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہو رہا تھا۔ تو اس سے بہت واضح ہو گیا کہ ملائکہ کے سامنے ذکر کرنے کی بھی ایک وجہ یہی تھی کہ ملائکہ کو بھی معلوم ہو جائے کہ جس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کا ذکر نورانی مخلوق میں کیا جا رہا ہے، وہ کتنا عظیم منصب والا شخص ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا، یعنی آپ اپنی یہ قوم کو بتا دیں کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ملائکہ سے کہنے کا ایک مقصد مشورہ کرنا تھا، اور دوسرا جس ذات کو خلیفہ بنانا تھا اس کی عظمت کا اظہار مقصود تھا کہ وہ بشر ہونے کے باوجود ملکوت میں ٹھہرے گا۔ تو یہاں پہ خیال رہے کہ فرشتوں سے نہ مشورہ لیا جا رہا ہے، نہ ان سے اجازت طلب کی جا رہی ہے۔ اگر مشورہ لفظ بولیں گے تو اس کی وضاحت جو ہے عبد الرزاق بدرالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر نجوم الفرقان میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیال رہے کہ مشورہ کبھی تو اس لیے طلب کیا جاتا ہے کہ مشورہ کرنے والا خود نہیں جانتا، دوسرا شخص اس سے زیادہ علم رکھتا ہے اور زیادہ مہارت رکھتا ہے،
تو اس کے علم اور اس کی مہارت سے فائدہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے، اس وجہ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی مشورہ کرنے والا خود صاحب علم ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے سے مشورہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی عظمت ظاہر ہو جائے کہ ایک عظیم ذات نے اس سے مشورہ کیا۔ اب رب تعالیٰ کا ملائکہ سے مشورہ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ ملائکہ کی عظمت واضح ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، رب تعالیٰ کے ہاں ان کا عظیم مقام و مرتبہ ہے، وگرنہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ علم نہیں تھا اس وجہ سے مشورہ لیا، تو یہ خیال باطل ہے۔ اور رب تعالیٰ کا ملائکہ سے مشورہ طلب کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ملائکہ سے مشورہ طلب کیا یا مشورہ لیا۔ اب دوسرا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی آپ اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ طلب کریں۔ اب صحابہ کی عظمت واضح ہو جائے کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، جن سے سید الانبیاء، تمام نبیوں کے تاجدار، سب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن سے مشورہ کیا کرتے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ حدیث مرفوع میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میرے رب نے مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ کیا۔ تو یہ مشورہ معاذ اللہ تعالیٰ کی احتیاجی یا محتاج کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم رؤوف الرحیم اور آپ کی امت کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ وہ کیسے عظیم نبی ہیں جن سے رب تعالیٰ مشورہ کر رہا ہے، اور وہ کتنی عظمت والی امت ہے کہ جس کے متعلق رب تعالیٰ اپنے چنیدہ نبی سے مشورہ کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک فائدہ بھی ذکر کرتا چلوں، علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں اور جنات سب پر خلیفہ مقرر کرنے والا تھا، مگر ان کی خلافت کے متعلق مشورہ صرف فرشتوں سے طلب کیا، جنات سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتوں میں اس کی اہلیت پائی گئی تھی، جنات سرکش اور نافرمان تھے، ان میں خیر کی کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی، اس لیے ان میں رائے دینے کی بھی اہلیت نہیں تھی۔ تو یہ معلوم ہوا جو رائے دینے کا اہل ہو تو اس سے ہی مشورہ طلب کیا جائے، اور جو رائے دینے کا اہل نہ ہو اس سے مشورہ طلب کرنا، اس سے رائے طلب کرنا، یہ سنت الہیہ کے خلاف ہے۔ کاش کے حکام اور بڑے بڑے ادارے قائم کرنے والے منتظمین کو بھی یہ بات سمجھ آئے کہ نااہل مشیر ہی تباہی کا سبب بنتے ہیں، لیکن نااہل خوشامدی منافقانہ چال چلنے والے ہی مقبول نظر ہوتے ہیں، کیونکہ وہی لوگوں کے ہاں مقبول نظر ہوتے ہیں کہ وہ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی تعریفی کرتے رہتے ہیں، اور انہی کے مشورے بھی قبول کیے وہ لوگ جو ہے وہ مشورے قبول کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ سارا معاملہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ منتخب فرمایا وہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخلوق کو فیض پہنچا سکتا تھا، لیکن مخلوق میں اتنی طاقت اور اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیض کو برداشت کر سکتی۔ اب یہ براہ راست فیض حاصل کیوں نہیں کر سکتے تھے لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی پیچھے آنے والا نہیں، بلکہ ایک معنی اس کا نائب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نائب ہو کر زمین و آسمان کی اشیاء میں تصرف کرنے والا۔ اور نائب بنانے کی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں تھی، وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانا تھا انہیں محتاجی تھی، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ قدورت اور ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ مقدس ہے، لطیف ہے، فیض لینے والے اور دینے والے میں کوئی مناسبت نہیں پائی جا رہی۔ جب مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں تھی تو مخلوق کو وجود میں لانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے فیض لینے کا یہ اہتمام فرما دیا کہ انبیاء کرام کو واسطہ بنایا، جو اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر اپنی بشریت،
اپنی بشریت کے وصف کی وجہ سے انسانوں تک وہ فیض پہنچا سکیں۔ جس طرح انسانوں اور حیوانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہیں، ہڈیاں سخت ہیں، گوشت نرم۔ ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے جو ہے وہ بنا دیے ہیں، ان کو بطور واسطہ رکھا ہے۔ تو پٹھے اپنے نرم حصے سے گوشت سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اپنے سخت حصے سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خلیفہ بنایا ہے یہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے اس کو فیض جو ہے وہ باہم پہنچایا جائے۔ اب خلیفہ کسے کہتے ہیں، یا انسان کو منصب خلافت کیوں تفویض کیا گیا، کیوں سونپا گیا؟ تو خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے۔ تو اس منصب کے لیے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کی استعداد، اس کا علم، اس کا دائرہ عمل محدود ہے، اور جس کی محدودیت کا یہ عالم ہو کہ وہ اس ذات پاک کا خلیفہ نہیں بن سکتی، جس کا علم، ارادہ، احکام، تصرف غیر محدود ہیں۔ لیکن انسان جو ابتدا میں ضعیف بھی ہے اور جہول بھی، اس میں وہ پایاں ناپذیر استعداد رکھ دی گئی ہیں اور عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیت فرمائی گئی ہیں کہ جن کے تصرفات کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک مخلوق ہے، تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے، اور علماء ربانیین نے اس مشت خاک میں پنہا توانائیوں سے جیسے پردہ اٹھایا ہے، اس کی گرد راہ کو بھی نفسانیت یا نفسیاتی انسان جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ جو نفسیاتی انسان کے جو ماہر ہیں وہ اس کی نفسیات کو نہیں پڑھ سکتے۔ اب چلتے ہیں ایک تفسیر کی طرف۔ عالم عارف کامل سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے۔ اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے، اس کی روح کا تعلق عالم غیب یعنی ملکوتی سے ہے، اور صورت و روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی طاقت و استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، سچی پیروی سے اس پر عالم جبروت و عظموت کی راہیں کھلتی ہیں، گریں کھلتی جاتی ہیں، واہ ہو جاتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت اور پیروی کی برکت سے اسے حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور انسان کہ جو صرف خاک کا پتلا سمجھتا ہے، کاش کہ وہ اس کی تخلیق پہ غور کرتا، اس کی حقیقت پہ غور کرتا، تو اسے پتہ چل جاتا کہ اپنے مقام پہ کتنا بلند پیدا کیا گیا ہے، کہ وہ ذرہ کہ جس کے سامنے آسمان کی رفتیں سر جھکائے ہوئے ہیں، یہ وہ انسان وہ قطرہ ہے کہ جس میں سمندر کی گہرائیاں موجود ہیں۔ تو ایک عام انسان یا ایک سائنسدان جب انسان کے اندر غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ بن سکے۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں خون ریزیاں کرے گا۔ یہ وہ زمین والے فرشتوں نے سارا معاملہ دیکھ لیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ یہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا ہوا تھا، یا فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ وہ فساد پھیلائیں گے، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے کہ فرشتوں کو پہلے ہی رب تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ مخلوق جو زمین میں پیدا کرنے والا ہوں ان میں سے کچھ فساد پھیلانے والے بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ حکمت طلب کی، حکمت کے بارے میں استفسار کیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہنے لگے کیا تو مقرر کرتا ہے زمین میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ،
اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی فرشتے جو پاکی بیان کرتے ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، کوئی آدمی اس طرح کی پاکی یا اس طرح کی حمد بیان نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کی تعداد بندے کو معلوم نہیں ہے، تو فرشتوں کا جو ذکر ہوگا یا فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرنے کا انداز ہوگا، وہ کون جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ صبح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بارگاہ، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خانہ میں یعنی ان کے غریب خانہ میں تشریف لائے، ان کو شرف بخشا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، رب تعالیٰ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہی مصطفیٰ اللہ للملائکتہ، وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ والے کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ اور حدیث میں ان کلمات کی فضیلت ہمیں ملتی ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات کو رکھ دیا جائے، تو یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح ہے، تو یہ ان تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس سے باری ہوگا۔ اور حضرت جبریل نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صلاۃ کے متعلق سوال کیا، آسمان دنیا کے فرشتے سجدوں میں ہیں، قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، اور یہ تسبیح وہ پڑھ رہے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، اور دوسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک یہ پڑھ رہے ہیں سبحان ذی العزت والجبروت، تیسرے آسمان کے فرشتے قیامت تک رکوع میں یہ پڑھ رہے ہیں سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی اس طرح کی تسبیح فرشتے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ یعنی فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت طلب کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ تو زمین میں جو ہے تو اپنا خلیفہ بنانے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میرے علم میں وہ بات ہے جو تم نہیں جانتے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ میں زمین میں ایسا انسان پیدا کرنے والا ہوں کہ جس کے اندر شہوت کی قوت بھی موجود ہے، جس کے اندر عقل بھی موجود ہے، جس کے اندر محبت بھی موجود ہے، تو وہ شہوت کو بھی ترک کر دے گا، عقل سے کام لیتے ہوئے اس محبت کی معرفت کو حاصل کرے گا، اور جب میری محبت کو حاصل کر لے گا تو میں اسے محبوب تر بنا لوں گا۔ اور یہاں پہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انسانوں کو میں نے جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ دنیا میں رہ کر، اس شہوات کی دنیا میں رہ کر، اس مصائب کی دنیا میں رہ کر، وہ تمام دنیا داروں سے رشتہ کاٹ کر مجھے یاد کریں گے، مجھے جو ہے وہ میری عبادت کریں گے، میرے لیے وقت نکالیں گے، تو میں جو ہے وہ انہیں اپنا محبوب تر بنا لوں گا۔